الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ترتیب وار صراط الجنان تفسیر قرآن سے ہمارا درس جاری ہے، اور سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 74 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستکبروا وكانوا قوما مجرمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ پاک کی طرف سے حق آیا اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو براہ نفسانیت کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسانیت کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں، فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حق جان لینے کے باوجود صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کا عمل درست ہے اور حق بیان کرنے والا اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر پر بدگمانی کفر ہے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بدگمانی کی کہ آپ مصر کی بادشاہت چاہتے ہیں اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حکمرانوں کی پرانی روش یہی چلتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے وہ سمجھانے والے پر جھوٹے الزام لگا کر اور اسے اقتدار کا لالچی قرار دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ غلط انداز حکمرانی پر ٹوکا جائے تو حکمران کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے،
بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ ناظرین اکرام، سرکش اور متکبر فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالطے میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کی قسم سے ہیں، اس لیے وہ بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جادو کی جو چیزیں رسے شہتیر وغیرہ تم ڈالنے والے ہو میرے سامنے ڈال دو، اور جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو جائے۔ پھر جب انہوں نے اپنے پاس موجود رسیاں وغیرہ ڈال دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، نہ کہ وہ آیات الہیہ جن کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا اور اللہ پاک فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، سچ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے حکم، اپنی قضاء و قدر اور اپنے اس وعدے سے حق کو حق کر دکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب فرما دیا گیا اگرچہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ باوجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو پیش آتی رہی ہیں، اب اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اس آیت میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ من قومہ میں جو ضمیر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں قوم کی ذریت سے مراد بنی اسرائیل ہوں گے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ گئے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ تعلقات رکھتی تھی، وہ جب بچہ جنتی تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے دیا کرتی۔ ایسے بچے جو فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جس دن اللہ پاک نے آپ کو جادوگروں پر غلبہ دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ من قومہ میں جو ہی ضمیر ہے وہ فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں قوم کی ذریت سے قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ قوم فرعون کے بہت تھوڑے اور چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ فرعون کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ متکبر تھا، کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے۔ اور فرعون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور الوہیت کا مدعی ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حد میں رہنا اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔
اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تم اللہ پاک پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم نے اللہ پاک ہی پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہے اور یوں سرکشی و کفر میں بڑھ جائیں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں قوم فرعون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا لے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ اس آیت سے 5 باتیں پتہ چلی۔ گھر بنانا بھی سنت انبیاء ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو۔ رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک قدیم طریقہ ہے، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھے اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب و مساکین تھے، جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ نکالنی فرض ہوئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیور اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے، کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت اور گناہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی۔ پھر عرض کی کہ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے تک ایمان نہ لائے۔ اس آیت سے 2 چیزیں پتہ چلی کہ مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ،
وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے۔ دل کی سختی کا مطلب ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی ندامت اور پشیمانی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ پاک سے بہت دور ہوتا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے، اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جا سکتا، کہ اصل مقصود آنسو بہانا نہیں بلکہ اللہ پاک کی فرما برداری کرنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آنسو بہاتے ہیں، بہت آنسو بہاتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، فرما برداری نہیں کرتے، تو اصل مقصود فرما برداری ہے۔ آنسو بہانا بعض اوقات بڑے فائدوں کا سبب بنتا ہے، بعض اوقات اس سے فائدے نہیں حاصل ہو رہے ہوتے، لیکن فرما برداری یہ اصل مقصود اور اصل فائدہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہٰذا اس کے لیے اخفا ہی مناسب ہے، یعنی آہستہ کہنا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت پہ یہ ضروری نہیں کہ فوراً ہی اس کا اثر ہو جائے، بلکہ بعض اوقات حکمت الہی سے اس میں ایک عرصے کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ نیز اس شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی جو جلدی مچائے، شور مچائے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ داری کاٹنا اس کی دعا نہ مانگے، اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قبولیت کی یقین سے دعا مانگو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ پاک سے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ پاک غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان بھی تیار کر لیں۔ فرعون اس معاملے سے غافل تھا، جب اس نے سنا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑنے کے عزم سے نکل گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کا لشکر انہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ پاک نے اس خطرناک حالت میں ان پر اس طرح انعام فرمایا کہ دریا میں ان کے لیے ایک راستہ ظاہر فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا کے پار تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے دریا میں بننے والے راستے کو اسی طرح خشک رکھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعاقب میں
اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے دریا میں پڑے ہوئے شگاف کو مل جانے کا حکم فرمایا اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میں ڈبو دیا گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ پاک اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا، اور پھر اس نے ایمان کا اظہار کیا۔ اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اسے کہا گیا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔ ناظرین کرام، ڈوبتے وقت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا تو اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب حالت اضطرار میں، جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی، اس وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا اور آقا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا وہی تحریری فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس نے اس کو پہچان بھی لیا۔ اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی، تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور اس کی عظمت و ہیبت جو ان کے قلوب میں تھی، اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا۔ فرعون جیسا بادشاہ یہ ہلاک کر دیا گیا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ پاک کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی، بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگ ہمارے نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا اور فرعون کا انجام ذکر کیا، اور اس واقعے کے اختتام پر یہ کلام فرمایا، اور اس میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تاکہ وہ اپنی امت کو دلائل سے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے پر ڈرائیں، اور ان واقعات میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ یہی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو آیت نمبر 93 سے انشاءاللہ الکریم اگلے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔